جمہوریت کا ایک ڈھونگ ہے، اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، تجھ سے تو بد شکل چیز پاکستان میں تو کوئی نہیں ہے، حکومت یہ کوئی نہیں ہے۔ عمران چونکہ طاقت کی پوزیشن میں ہے، پوزیشن آف سٹرینتھ سے بات کر رہا ہے، وہ الیکشن مانگ رہے تھے تو مجھے عمران کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، تم نے جلدی الیکشن کرائے کیا کرنے ہیں، ان کو کہو چل 6-8 مہینے تمہیں اور چاہیے منہ کالا کرانے کے لیے تو کراؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حسن نثار آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج سے ہم ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پروگرام پیش کریں گے۔ حسن نثار صاحب سے میری خوش قسمتی ہے کہ میں سوال کر سکتا ہوں۔ حسن نثار صاحب، چونکہ سب سے زیادہ لوگ اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اور آپ کے ویوز جاننا چاہتے ہیں۔ آج کل ڈائلاگ ہو رہے ہیں اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار روز جو ہے وہ صدر مملکت سے ملاقات کر رہے ہیں، کل 2 دفعہ وہ ملے ہیں۔ کیا کہیں کوئی اڑپھس ہے، کوئی معاملہ طے نہیں ہو پا رہا؟ ڈائلاگ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میاں صاحب بیسیکلی تو پہلی بات میں عرض کروں کہ مکالمہ بابرکت چیز ہے، صحیح، اور یہ ہمارے حضور کی یہ سنت بھی ہے۔ جی، حضور کے تو ان گنت پہلو ہیں، ان کی شخصیت کہتے ہیں نا کہ ان جیسا تو ہے کوئی نہیں، تو ان کے ڈائمینشنز، ان کی جہتیں، ان کی ہستی کے بہت عجیب و غریب لا تعداد پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک ان کا ہے اسٹیٹسمن شپ کا، جی، سیاست کے حوالے سے حضور نے پوری زندگی کبھی دروازے بند نہیں کیے مکالمے کے۔ درست۔ ابو سفیان ایک بار چلے گئے، بلکہ اپنی بیٹی کے ادھر حجرے میں گئے، وہ بھی حضور کی اہلیہ تھیں، تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا، جی، اندازہ لگائیں، باپ بٹھائیں، تو میں نے پڑھا ہی ہے۔ تو ابو سفیان صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیا یہ بستر میرے قابل نہیں؟ اس نے کہا کہ آپ سارا کہ میرے والد ہیں، آپ اس بستر کے قابل نہیں۔ مطلب کیسی ہستی، کیسی ذات، انہوں نے کبھی دروازہ بند نہیں کیا۔ کوئی عام، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی عام آدمی، عام بڑے سے بڑا جنرل ہوتا، کوئی ہوتا، اہل مکہ نے جو کچھ حضور کے ساتھ روا رکھا تھا، جو کچھ کیا تھا، بعد میں جو غضبات ہوئے، فتح مکہ پہ حضور نے کیا کہا؟ اللہ دیکھ رہے تھے، کانپتے لرزتے بہت سے لوگ کہے معافی، عام معافی، مکالمہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر اسحاق ڈار صاحب اور پریزیڈنٹ الوی کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے اور مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ پہلی بات تو یہ بہت پازیٹیو پیش رفت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تسلسل سے ملاقاتوں کا مطلب ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے، بالکل صحیح۔ یہ نہیں ہوا کہ بالکل معاملہ بن رہی ہے، اور یہی مکالمہ ہوتا ہے۔ اب میرا خیال ہے کچھ معاملات طے ہو گئے، میرا اسیسمنٹ یہ ہے، میں کون سا رپورٹر ہوں یا مجھے کوئی خبر شبر نہیں ہوتی، کامن سینس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں پیش رفت ہو رہی ہوگی، مطلب کلوز ہو جاتا ہے۔ اسحاق ڈار اور اس نے قصر صدارت دیکھنے کے لیے، یا وہ عارف الوی ڈینٹسٹ ہیں، یا تو اسحاق ڈار صاحب کے کوئی دانتوں کا پرابلم ہے چیک کرانے گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ بات آگے چل رہی ہے، اللہ کرے کنکلوڈ، اور اس میں ایک ہوتا ہے دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ عمران چونکہ یہ کہنے کو یہ حکومت ہے، حکومت یہ کوئی نہیں ہے، عمران چونکہ طاقت کی پوزیشن میں ہے، پوزیشن آف سٹرینتھ سے بات کر رہا ہے، اس کے لیے زیادہ ضروری ہے لچک کا مظاہرہ کرنا۔ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کو تھوڑا گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ اچھی بات ہے۔ چلے، تو کب تک آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیکشن اس کا حل ہے؟ ساری جو اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے، پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے، یا کہ کہا جا رہا ہے کہ اکنامک صورتحال بھی بہت خراب ہے، اور حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی کہ الوی صاحب کو جو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ انہیں منائیں کہ وہ ہمیں اسٹرینتھن کریں، اور ہم جو ہے ہم تاکہ اس پہ ہماری سپورٹ کریں، تاکہ ہم جو ہے معاشی معاملات کو آگے چلا سکیں۔ لیکن بات سنیں، یہ تو جمہوریت کا ایک ڈھونگ ہے، اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، جی، ایک فراڈ ہے، لیکن یہ فراڈ جب تک جاری ہے تو الیکشن اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟
جمہوریت بہت بڑا فیک فراڈ. دیکھو چائنا ایمرجنگ جی سپر پاور ہے, ادھر ہے ابھی چائنیز پریزیڈنٹ کا, اور سعودی عربیہ میں جیسا استقبال, کیا وہاں جمہوریت ہے؟ شرم نہیں آتی انگریزوں کے پھینکے ہوئے جھوٹے نوالے کھانے والے لوگ ہیں. کس بات کی ڈیموکریسی ہے؟ اگر ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر باقاعدہ انگریز راج نا یہاں رہتا تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہونا تھا کیا ہے. اچھا آج بھی ہمارے محاورے کے ہیں, وہ فلانا بڑا بادشاہ آدمی ہے جی, بادشاہ ہو, واٹ نان سینس. تو دنیا میں دس از ناٹ دی اونلی سسٹم. لیکن بہرحال یہ جھوٹا سچا بدشکلہ جیسا بھی یہ ہے, یہ ڈیموکریسی جمہوریت کا حسن. میں تو جمہوریت تجھ سے تو بدشکل چیز پاکستان میں تو کوئی نہیں ہے بہرحال. لیکن جب تک یہ ڈھونگ چل رہا ہے, یہ ڈرامہ چل رہا ہے, اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے الیکشن. ٹھیک ہے, اب الیکشن سے بھاگنا میری سمجھ میں نہیں آتا. ان حالات میں کوئی باضمیر آدمی ان حالات جو پی ڈی ایم نے کیا کبھی نہ کرتا. یہ اپنی لیٹ نکالنے آئے ہیں اور اپنے مقدمات اور جو ان کے اوپر بہت سارے ملبے پڑے ہوئے تھے اس سے جان چھڑوانے آئے ہیں بیسیکلی. ابھی ایک اگلا جوا کھیل رہے ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے کہ یہ اس کرنچ سے نکل آئے, اس لیے ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں. ہونا ہمارا ککھ نہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان میں پہلی جمہوریت نے کون سا برگد اکھاڑ لیا ہے؟ مجھے بتائیں. آنے والے دنوں بلکہ حالات دن بدن خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ یہ جو کہنا ہے یہ جمہوریت, لیکن جب تک یہ ڈھونگ ہے تو بھئی اس کا ڈیموکریسی کے ڈھونگ کی لاج رکھو. تم کیوں وہ الیکشن مانگ رہے دے دو. اچھا یہ علیحدہ بات, مجھے عمران کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. بھئی تم نے جلدی الیکشن کرایا, کیا کرنے ہیں؟ ہم کو کہو چل 6-8 مہینے تمہیں اور چاہیے منہ کالا کرانے کے لیے تو کراؤ, بیٹھے رہو. ان کو بد سے بدتر تو یہ ہو چکے ہیں, بدترین ہونے دو. اکنامک کنڈیشنز نہیں سنبھلنی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلے دودھ کی رکھوالی بیٹھے ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ رہنا کیوں چاہ رہے ہیں. وہ تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو باقی کیسز ہیں وہ شاید ابھی کنکلوڈ پوری طرح نہیں ہوئے. ایک تو سمجھ آتی ہے ای وی ایم اور باقی اوورسیز کا تو انہوں نے کر لیا, اور دوسرا جو اپنے کیسز بھی ختم کر لیے, نیب بھی ختم کر لیا. لیکن ایک اب رہ گیا ہے کہ شاید نواز شریف کی واپسی کا جو ہے نا, وہ اس کی واپسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. آ کے بلف کال ہو جائے گا. نہیں وہ آئے گا تو میں سب سے زیادہ منتظر تو میں ہوں, دیکھنا ہوتا کہ استقبال بہت عالیشان ہوگا, باقی ککھ نہیں نکلنا, جو مرضی کر لیں آپ. جو دوسری آپ نے بات کی ہے چیف الیکشن کمشنر, میں نام نہیں مجھے یاد, انہوں نے زناٹے دار تھپڑ مارا ہے حکومت کے منہ پہ جی کہ میں نے کبھی اے وی ایم کی مخالفت نہیں کی, اور میں نے کبھی اوورسیز پاکستانی کے ووٹ پہ اعتراض نہیں کیا. یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ 90% اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. صحیح ہے غلط ہے یہ بحث نہیں, لیکن ہے ان کو پتہ ہے. اتنے ہی یہ اس معاملے میں کمزور ہیں یا کمزرف ہیں مجھے نہیں پتا. کرا دو الیکشن سے بھاگنے کی سمپل وجہ ہے, پتہ ہو یہ کل کرائیں. ٹھیک, ان کو پتہ ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی تک بھی جا سکتا ہے. So that's why they are running away from election, اور تو کوئی بات نہیں. لیکن عوام کو کچھ نہیں ملنا ہے, الیکشن ہو بھی جائے تو کچھ نہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے.